عفت 4 میرے ذہن میں ایک خیال تھا جسے میں شیئر کرنا چاہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی ترغیب دی ہے اور ناجائز تعلقات کو حرام قرار دیا ہے۔ جب ایک جوڑے ایک شادی شدہ جوڑے کی طرح ایک دوسرے کے لیے حقیقی طور پر وقف نہیں ہوتے ہیں تو پھر ان کو درپیش کوئی بھی حقیقی مشکلات جوڑے کے لیے زیادہ جذباتی دباؤ کا باعث بنتی ہیں، کیونکہ وہ ایک دوسرے کا صحیح طریقے سے ساتھ دینے میں ناکام رہتے ہیں۔ کسی کی زندگی میں ایک سے زیادہ رشتوں کا آنا اور باہر آنا بلا شبہ ان کی ذہنی صحت پر نقصان دہ اثر ڈالتا ہے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جو لوگ اپنے بوائے فرینڈ/گرل فرینڈ سے الگ ہوتے ہیں وہ اکثر کاؤنسلنگ میں ختم ہو جاتے ہیں۔ وہ ان تعلقات سے گریز کرنے والوں سے زیادہ ذہنی عارضے مثلاً ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ آرام دہ اور پرسکون تعلقات میں جوڑے اکثر ایک ہی طول موج پر نہیں ہوتے ہیں، مطلب دونوں میں سے ایک ہمیشہ تعلقات کو زیادہ سنجیدگی سے لیتا ہے، جیسے کہ اپنے بوائے فرینڈ/گرل فرینڈ کے ساتھ بسنے کی خواہش، جبکہ دوسرا ایسا محسوس نہیں کرتا۔ جب رویے میں یہ فرق بالآخر سطح پر ابلتا ہے تو یہ اکثر اس شخص کو طویل عرصے سے جذباتی صدمے کا باعث بنتا ہے جس نے اس رشتے کو زیادہ سنجیدگی سے لیا تھا، جبکہ ایک شادی شدہ جوڑے پہلے قدم سے ہی ایک دوسرے کے ساتھ طویل مدتی وابستگی کے سلسلے میں ایک ہی طول موج پر ہوتے ہیں۔ شادی شدہ جوڑے ہر حال میں ایک دوسرے کے لیے وقف ہوتے ہیں، چاہے انہیں ایسے حالات کا سامنا ہو جو منصوبہ بند ہوں یا غیر منصوبہ بند، جیسے بچے پیدا کرنا۔ یہ رویہ عام جوڑوں میں بہت کم پایا جاتا ہے۔ کسی دوسرے کے ساتھ تعلقات رکھنا بھی ایک شخص کو یہ یقین کرنے میں بے وقوف بناتا ہے کہ وہ اپنے ساتھی کو پوری طرح سے جانتا ہے، اور اگر وہ شادی کرتے ہیں تو وہ اکثر شادی کے بعد اپنے شریک حیات کی تبدیلی کی شکایت کرتے ہیں۔ زیادہ تر معاملات میں وہ تبدیل نہیں ہوئے۔ جو چیزیں تبدیل ہوئیں وہ ان کے تعلقات کی ذمہ داریاں اور دباؤ تھیں۔ یہ مسئلہ اکثر ان جوڑوں کے لیے شادی کے مسائل کا باعث بنتا ہے جو شادی سے پہلے رشتے میں تھے، یہاں تک کہ اگر وہ شادی سے پہلے ایک ساتھ رہتے ہیں تب بھی ایک ہی مسئلہ ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کوئی راز نہیں ہے کہ جب بھی کسی کو اپنے بوائے فرینڈ/گرل فرینڈ کے ساتھ پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو اس سے ان کی زندگی کے ہر دوسرے پہلو پر کتنا شدید اثر پڑتا ہے۔ مثال کے طور پر بہت سے نوجوان صرف اس لیے کالج/یونیورسٹی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ ہر روز اپنے سابق ساتھی کو وہاں نہیں دیکھ سکتے۔ چونکہ شادی دو لوگوں کے درمیان ایک گہرا تعلق اور وابستگی ہے، اس لیے ان کے ٹوٹنے کا امکان کم ہی ہوتا ہے انہی معمولی مسائل پر جو عام جوڑے کے ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو بھی بچے غیر ارادی طور پر رشتے سے پیدا ہوتے ہیں وہ ان کے تعلقات پر مزید دباؤ ڈالتے ہیں، جس کے نتیجے میں اکثر وہ الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بچے کی پرورش کی ذمہ داری بانٹنا نہیں چاہتے۔ اس سے بچے کے بڑے ہونے کے لیے ایک ٹوٹا ہوا گھر بنتا ہے جہاں انہیں والدین دونوں کی حمایت اور نگرانی حاصل نہیں ہوتی، جو اکثر ہر کسی کے لیے پریشانی کا باعث بنتی۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ جرائم اور گینگز میں ملوث نوجوانوں کی اکثریت اور وہ بچے جنہیں جنسی شکاریوں نے پالا ہے ٹوٹے پھوٹے خاندانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بچے کی صحیح طریقے سے پرورش کرنا جب کوئی بچہ چاہتا ہے تو بہت مشکل ہوتا ہے، پھر کیا کوئی بچے کی صحیح پرورش کے جذباتی دباؤ کا تصور کر سکتا ہے جبکہ والدین پہلے بچے کی خواہش نہیں رکھتے تھے؟ اس سے بچے کی پرورش پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اکثر ان مسائل کا باعث بنتے ہیں جن کا ذکر پہلے کیا گیا ہے۔ یہ تناؤ اکثر واحد والدین کی طرف سے بچے کو پرورش گود لینے کے لیے ترک کر دیتا ہے، جس کے زیادہ تر معاملات میں بچے پر نقصان دہ منفی اور طویل مدتی اثرات مرتب ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ اس سے بچے کے گمراہ ہونے کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بے شمار شاخوں کے مسائل کو اصل مسئلہ یعنی غیر قانونی تعلقات کو ممنوع قرار دے کر اور شادی کی ترغیب دے کر دور کر دیا، جس کے تحت ایک جوڑے نے خلوص دل سے اپنے آپ کو ایک دوسرے اور اپنے بچوں کے لیے وقف کر دیا۔ قرآن مجید میں نکاح، طلاق اور اولاد کے تصور کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ایک کامیاب معاشرے کی کنجی عطا فرمائی ہے۔ جب خاندان کے افراد خواہ ایک ساتھ ہوں یا طلاق یافتہ ایک دوسرے کے حقوق پورے کرتے ہیں اور بچوں کے لیے ایک مستحکم اور خوشحال گھر بناتے ہیں، اس سے پورے معاشرے میں مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک خاندان ناخوش ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے تو اس سے معاشرے میں منفی لہر پھیل جاتی ہے۔
بہت سے مفکرین آئے اور چلے گئے جنہوں نے لوگوں اور معاشرے کو درپیش مسائل کو حل کیا ہے، لیکن چونکہ یہ حل شاخ کے مسائل کو نشانہ بناتے ہیں، ان حلوں کا فائدہ کم ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی مسائل کے حل کے اس طریقے کے ذریعے جو فرد اور معاشرے کو متاثر کرتے ہیں تمام چیزوں کو واضح کر دیا ہے تاکہ لوگ دونوں جہانوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ باب 16 النحل آیت 89۔ اور ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کی وضاحت اور ہدایت اور رحمت ہے۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔